آپ کو الگ خوبی کا مالک بنایا، ان کو الگ خوبی کا مالک بنایا، ان کے اندر الگ صلاحیت رکھی، میرے اندر الگ ٹیلنٹ رکھا۔ یہ اسی لیے کیونکہ قدرت نہیں چاہتی کہ آپ کسی اور کے جیسا بنیں، قدرت تو یہ چاہتی ہے کہ آپ صرف اپنے جیسا بنیں۔ یہ فنگر پرنٹ ہمارا آپ کا اس لیے الگ الگ رکھا کہ ہر کوئی آپ میں سے اپنی ایک الگ پہچان بنائے، اپنی وہ ایک الگ شناخت قائم کرے۔ آپ اگر سوچیں کہ نہیں میں کپڑا بیچنے کے مجبور ہوں، میں فری لگانے کے لیے مجبور ہوں، یا دنیا جو کام کرے میں اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہم صرف یہاں پر کھانے کمانے اور گمنامی کی موت مرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو اللہ کی اس کائنات میں اپنی چھاپ چھوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اگر اپنی ارد گرد دیکھیں، اپنے اگل بغل کے لوگوں کو دیکھیں، تو کتنے ایسے لوگ ملیں گے جن کی عمر ابھی بہت زیادہ نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 30 یا 35 سال کے ہوتے ہیں، مگر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں نا کہ انہیں رات میں اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک کہ وہ نیند کی گولی نہیں کھا لیتے۔ اور کتنے ایسے نوجوان ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، خبریں پڑھتے رہتے ہیں کہ ان کی عمر ابھی زیادہ سے زیادہ 18 20 سال 25 سال کی ہوتی ہے، مگر وہ اپنی زندگی کی جنگ اس نو عمری میں ہار جاتے ہیں اور جا کر کے وہ کہیں سوسائڈ کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ خودکشی کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ سوسائڈ کیوں کرتے ہیں؟ لوگ ڈپریشن میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہ ڈپریشن میں اس لیے چلے جاتے ہیں اور یہ اپنی زندگی اس لیے گنوا دیتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہوں، میں اس دنیا میں پیدا کیوں کیا گیا ہوں۔ ان کو اپنی زندگی کے جینے کی کوئی بہت بڑی وجہ نہیں معلوم ہوتی ہے، ان کو اپنے مقصد حیات کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جب انہیں کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آتی ہے، وہ جب زندگی میں بے چین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں نا، تو وہ زندگی کی جنگ ہار جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے لڑنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اب ان کے سامنے ایک ہی راہ بچتی ہے کہ چلو خودکشی کر لو اور اس زندگی سے اپنی جان چھڑا لو۔ مگر اس کے الٹا اگر آپ دیکھیں کہ جس بندے کو اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے، جس کے سامنے ایک روشن مستقبل ہوتا ہے اس کا، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے، اسے جانا کہاں ہے اور اسے اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے، وہ کون سا بڑا کام ہے اس کے حصے کا جسے کرنے کے لیے خاص طور پہ اللہ نے اسے ہی پیدا کیا ہے۔ جب اس بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا، تب اس کی زندگی میں لاکھ مشکلات آئیں، لاکھ تکلیفیں آئیں، لاکھ مصیبتیں آئیں۔ وہ مصیبتیں جب آتی ہیں نا تو بجائے ان سے ڈسٹرب ہونے کے اور اس کو حوصلہ ملتا ہے اور اس کو ایک جو ہے جذبہ ملتا ہے، وہ اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو روندتے ہوئے پورے جوش ولولے اور امنگ کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد اس منزل کو حاصل کرنا ہے، اس عہدے پر فائز ہونا ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں آپ کو سب سے پہلے بہت ضروری ہے زندگی پرسکون گزارنے کے لیے اور ایک جوش اور ولولے کے ساتھ اپنی زندگی بتانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا مقصد حیات متعین کریں، اپنے جینے کی کوئی بہت بڑی وجہ تلاش کریں، یہ معلوم کریں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، کیوں پیدا کیے گئے، ہمیں اللہ نے کس لیے یہاں پر بھیجا ہے۔ ہم صرف یہاں پر کھانے کمانے اور گمنامی کی موت مرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو اللہ کی اس کائنات میں اپنی چھاپ چھوڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اس دنیا کو بدلنے کے لیے آئے ہیں، اس کو چینج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پر ہمارے حصے کا ایک بہت بڑا عظیم کام ہے جس کو کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو اس طرح جب آپ اپنے مقصد حیات کو تلاش کر لیں گے اور اپنے جینے کی ایک بہت بڑی وجہ معلوم کر لیں گے، تو پھر آپ کبھی چھوٹے موٹے معاملات کو لے کر کے ڈسٹرب نہیں ہوں گے، آپ کبھی بے چین نہیں ہوں گے، آپ کبھی اپنی زندگی کی جنگ ہار نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہمیں آپ کو سب سے پہلے اپنا ایک زندگی کا ٹارگٹ متعین کرنا ہے، اپنی ایک منزل متعین کرنی ہے اور اپنی زندگی کا وہ مقصد تلاش کرنا ہے جس کے لیے ہم اور آپ اس دنیا میں آئے۔ اور یہ مقصد آپ واٹس ایپ چلا کر کے، گھنٹوں فیس بک چلا کر کے اور یوٹیوب پر یہ دنیا بھر کی فالتو کی ویڈیوز دیکھ کر کے آپ کبھی یہ مقصد نہیں حاصل کر سکتے میرے بھائی۔ آپ کو اپنی زندگی کو لے کر کے سیریس ہونا پڑے گا، آپ کو اپنی زندگی کو لے کر کے سنجیدگی کے ساتھ یہ سوال اٹھانا پڑے گا کہ یار میں اس دنیا میں کیوں آیا، مجھے کیوں پیدا کیا گیا۔ اور یاد رکھیں، انسان نے جب بھی کبھی پوری سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنا مقصد حیات تلاش کیا ہے، اور جب کبھی اس نے پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ سوال اٹھایا ہے
کہ وہ اس دنیا میں کس لیے آیا، تو اسے اس کے اس سوال کا جواب ضرور ملا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی کو لے کر کے بہرحال سیریس ہونا ہے اور اپنی مقصد حیات کو تلاش کرنا ہے، اپنے حصے کا وہ کام ڈھونڈنا ہے جس کو کرنے کے لیے خاص طور پہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اب جب کام کرنے کی بات آتی ہے تو ہم لوگوں کی، ہماری آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ دیکھو بھائی ہمارے خاندان میں سب لوگ یہی کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے، وہ ابو کپڑا بیچتے ہیں تو ہمیں بھی کپڑا ہی بیچنا ہے، وہ بھائی فیری لگاتے ہیں تو ہمیں بھی فیری ہی لگانا ہے، یا جو ہے دنیا یہ کام کر رہی تو ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائی، میں اس سے بھی متفق نہیں۔ آپ کام کریں، کام میں کسی کام کو چھوٹا نہیں کہہ رہا، مگر آپ اگر سوچیں کہ نہیں میں کپڑا بیچنے کے مجبور ہوں، میں فیری لگانے کے لیے مجبور ہوں، یا دنیا جو کام کرے میں اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ بات غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ آپ کسی کی یہاں پر نقل کرنے اور کاپی مارنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ یار اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ لاکھوں کروڑوں خربوں لوگ پائے جاتے ہیں نا دنیا میں موجود انسان، آپ مگر دیکھیں گے کہ کسی بھی انسان کی شکل دوسرے انسان سے نہیں ملتی، کسی کی بھی صورت دوسرے انسان کی صورت سے نہیں ملتی۔ آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں دو جڑوا بھائی ہوتے ہیں، دو جڑوا بہنیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار ان کی شکلیں دیکھنے میں تو بالکل سیم ہوتی ہیں، ہم اور آپ دیکھیں تو پہچان نہیں پائیں گے، فرق نہیں کر پائیں گے، مگر پھر بھی ان جڑوا بھائیوں بہنوں کے اندر ان کی شکلوں میں بھی نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے گھر والے انہیں پہچان لیا کرتے ہیں اور ان کے درمیان تمیز کر لیتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اگر ان کے درمیان کوئی شکل و صورت میں فرق نہ بھی ہونا، تبھی یہ جو ہمارا آپ کا جو یہ فنگر پرنٹ ہے نا، یہ انگوٹھے کا جو نشان ہے نا، اس میں جو وہ باریک باریک سے نشانات بنے ہیں، یار کروڑوں خربوں انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے، مگر کسی بھی انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان کے فنگر پرنٹ سے نہیں ملتا۔ سب کے فنگر پرنٹ الگ الگ ہیں، سب کے فنگر پرنٹ مختلف ہیں۔ میرے بھائی، اس دنیا میں موجود اگر اربوں خربوں انسانوں کا فنگر پرنٹ ایک نہیں ہو سکتا، تو پھر اس دنیا میں جینے والے بسنے والے اربوں خربوں انسانوں کا مقصد حیات کیسے ایک ہو سکتا ہے، ان کے کرنے کا کام کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی غور کرو کہ اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کردہ انسانوں کے اندر یہ الگ الگ خوبیاں، الگ الگ صلاحیتیں اور الگ الگ ہنر ان کے اندر کیوں رکھا ہے؟ آپ کو الگ خوبی کا مالک بنایا، ان کو الگ خوبی کا مالک بنایا، ان کے اندر الگ صلاحیت رکھی، میرے اندر الگ ٹیلنٹ رکھا، یہ اسی لیے کیونکہ قدرت نہیں چاہتی کہ آپ کسی اور کے جیسا بنیں۔ قدرت تو یہ چاہتی ہے کہ آپ صرف اپنے جیسا بنیں، آپ اپنی ایک الگ دنیا بسائیں، اپنی کائنات سجائیں۔ یہ فنگر پرنٹ ہمارا آپ کا اس لیے الگ الگ رکھا کہ ہر کوئی آپ میں سے اپنی ایک الگ پہچان بنائے، اپنی وہ ایک الگ شناخت قائم کرے۔ اور یہ جبھی ہو سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کی نقلیں مارنے کے بجائے، ایک دوسرے کی کاپی مارنے کے بجائے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے حصے کے کرنے کا وہ ڈیفرنٹ کام معلوم کر لیں گے جس کو کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، یعنی اپنی وجہ تخلیق کو معلوم کر لیں گے، اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر لیں گے۔